ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، ہیلتھ کا ہو، فیملی کا ہو یا ایموشنل سٹریس۔ قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرو، دعا اور وظیفہ پڑھو، عمل کرو، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آج ہم اس بیان میں سیکھیں گے مشکل وقت کے اسباب اور نشانیاں، قرآن اور حدیث میں مشکلات کے وقت کی گائیڈنس، دعا اور وظیفے کا عمل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو مشکلات ان پر آتی ہیں ہم ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر رحم کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبت اور مشکلات کا صبر اور دعا سے سامنا کرنا مومن کی شان ہے۔ مشکل وقت انسان کے ایمان، صبر اور توکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنا بزنس کھو دیتا ہے، اپنی صحت کھو دیتا ہے اور اس پر قرض بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ دعا اور توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے۔ دعا سب سے پاورفل ذریعہ ہے اور مشکل وقت میں سب سے پہلا سٹیپ دعا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ سن رہا ہے۔ وظیفہ ایک ریگولر عمل ہے جسے ہم مشکل وقت میں روزانہ پڑھ کر اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رازق 100 مرتبہ۔ ہم مشکلات دیکھ کر گھبرا تو جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشکل وقت میں صبر اور دعا کا ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بناتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ ٹیمپریری ہے۔ دعا اور صبر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہر مشکلات ایک ٹیسٹ ہے جو ایمان اور توکل کو مضبوط بناتا ہے۔ مشکلات سے گھبرایا مت کریں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ صدقہ ضرور دیا کریں کیونکہ صدقہ مشکلات کو روک دیتا ہے۔ نماز اور ذکر برقرار رکھیں۔ اگر مشکل وقت آ جائے تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اپنی مشکلات لوگوں کو بتانے کی بجائے اللہ کو بتائیں۔ ہر ٹائم اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے دل کی ہر بات کہنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، استغفار اور درود پاک کی تسبیح کو تھام لیں تو آہستہ آہستہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں اور دل میں سکون ہی سکون رہ جائے گا۔ مشکلات کا حل یہی ہے کہ صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھا جائے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے یا ہم مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین تب رکھتے ہیں یا نہیں؟ یا مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی ساری امیدیں ختم کر دیتے ہیں؟ مشکل وقت صرف دنیا کی چیز نہیں، اسپرچول اور ایموشنل ٹیسٹ بھی ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور پیشنس ڈیولپ کریں، قرآن اور حدیث کا ذکر روزانہ کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو بھی گائیڈ کریں۔ اگر آپ پہ کوئی مشکل آئی ہے، آپ اس مشکل کے وقت صبر کر لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو دوسرے بھی آپ کو دیکھ کے ویسے ہی کریں گے۔ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، دوسرے بھی آپ کو دیکھ کے ویسے ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی مشکلات حل کریں، کیونکہ جب انسان دوسروں کی مشکلات حل کرتا ہے تو اس کی اپنی جو مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
ہر ایک کے درد کو محسوس کریں، ہر ایک کے غم میں شریک ہوں، ایسے آپ کے غم بھی اور مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو کسی اور کا بھلا کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے، اس کا بھی بھلا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہم سب کی مشکلات ختم کر دے، ہم سب کو مشکل وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مشکل وقت میں سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مشکل میں یا اللہ ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے اور ہمارا دل اور ہماری زندگی نور سے بھر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔